السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کسی کو بلا وجہ ڈرانا دھمکانا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے آج بہت سارے لوگ بطور خاص بچوں کو ڈراتے ہیں، یعنی چھری کے ذریعے سے اشارہ کر کے کہ ابھی تم کو کاٹ دیں گے، تمہارا ختنہ کر دیں گے، یا اس طریقے سے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ یا پھر بڑے لوگ بھی، کوئی شخص کھڑا ہے اور انتہائی تیزی کے ساتھ بائک ہے یا فور ویلر ہے، انتہائی تیزی کے ساتھ لے کر کے آتے ہیں ڈرانے کے لیے، اور بالکل اس شخص کے قریب پہنچ کر کے انتہائی تیزی کے ساتھ بریک لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف انداز سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کو، کسی بھی مسلمان کو ڈرانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے دھمکائے۔ گزشتہ زمانے میں لوگ تلوار کے ذریعے سے یا نیزے کے ذریعے سے، ہتھیاروں کے ذریعے سے ڈرایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے میں لوگ چھری کے ذریعے سے مثال کے طور پر ڈراتے ہیں، یا اور کسی چیز کے ذریعے سے بطور خاص بچوں کو ڈراتے ہیں کہ ابھی تمہیں مار دیں گے، تمہارے پیٹ میں بھونک دیں گے، یا تمہارا ختنہ کر دیں گے، اور بچہ ڈرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح فانہ لا یدری لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اپنے بھائی پر ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے، ممکن ہے شیطان اس کے ہاتھ میں مارے اور پھر وہ شخص جہنم میں چلا جائے۔ یعنی مارنے والا جو محض ڈرانے کے لیے اشارہ کر رہا ہے، تو مثال کے طور پر ایسے اشارہ کیا اور شیطان نے ہاتھ پہ اس کے مار دیا، اور پھر یہ محض اشارہ جو تھا وہ جا کر کے سامنے والے کو لگ گیا، اور اس طریقے سے یہ شخص گنہگار ہو گیا جو کہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ لہذا کسی بھی شخص کو کسی بھی طریقے سے ڈرانا دھمکانا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی شخص کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت ساری خرافاتیں رواج پا گئی ہیں، اور یہ بھی ایک طریقے سے ڈرانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پر لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، تو ہوائی فائرنگ کے ذریعے سے بعض دفعہ تو ڈرانا ہوتا ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پر لطف اندوز ہونا، گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے لطف اندوز ہونا مقصد ہوتا ہے۔ تو وہاں کے جو حاضرین ہیں، جو موجود ہیں، ممکن ہے کہ وہ لطف اندوز ہوں، لیکن جو وہاں سے تھوڑا دور رہتے ہیں، اسی طریقے سے اہل محلہ، وہ اس آواز سے ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات غلطی سے گولی کسی کو لگ جاتی ہے اور وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ یا اسی طریقے سے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر آتش بازی اور پٹاخے داغتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور اہل محلہ کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں اگر رات کا موقع ہو۔ تو اس طریقے سے مختلف خرابیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ مریض ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے مریض ہوتے ہیں جن کے لیے زوردار آواز یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یا اسی طریقے سے ڈرانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگ اپریل فول مناتے ہیں، اور یکم اپریل کو لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ تمہارا فلاں رشتہ دار یا فلاں شخص، مثلا تمہارا بھائی یا تمہارا بیٹا اسکول جا رہا تھا یا دفتر جا رہا تھا، اور راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا ہے، اور فلاں ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ اور لوگ جو ہے جب پتہ کرتے ہیں ڈر جاتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، اور بسا اوقات کمزور دل والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے خبر جان لیوا ثابت ہوتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اپریل فول تھا۔ تو اس طریقے سے کسی بھی شخص کو ڈرانے کی کوئی بھی صورت ہو جس سے آدمی ڈرتا ہو، ڈر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو آپ تک پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔